دولت مند بننے کا وظیفہ اگر اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات اچھے ہو جائیں، آپ کے پاس پیسہ آ جائے، رزق آ جائے، تو آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کر کے دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ بہت پاورفل وظیفہ ہے، تو آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو اینڈ تک واچ ضرور کریے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی فیملی، میرے پیارے سے لوگ۔ میں بہت دنوں بعد اپنا ولاگ ڈال رہی ہوں، اس کے لیے میں آپ لوگوں سے بہت معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں بس جب میری سسٹر کی طبیعت خراب ہوئی تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے ولاگ ڈالنے جب کم کرے تو پھر جب نہیں ڈالوں نا تو پھر چھوٹ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ لوگ دعا کریں کہ میں پوری پابندی کے ساتھ اپنے ولاگس ڈالوں۔ اور بہت آپ لوگ کے کامنٹس آ رہے تھے، بہت شکریہ تھی محبت کا۔ آپ لوگ فوراً پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں، آپ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، اور میں بھی آپ لوگوں سے بہت پیار کرتی ہوں۔ آپ لوگوں کو اپنی دعا میں ہمیشہ شامل جو ہے کرتی ہوں۔ آپ لوگ بھی جو ہے میرے لیے دعا کیا کریں کہ میں روز ولاگ ڈالوں۔ تو آج کا ولاگ میرا فل واچ کریے گا، کیونکہ آپ لوگ کے بہت کام آنے والا ہے۔ بہت جو ہے یہ پاورفل جو ہے، میں آپ کے ساتھ جو بھی بتا رہی ہوں بہت پاورفل ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ مہینے جو ہے نا بہت ہی پاورفل چل رہے ہیں، جیسے رجب کا مہینہ چلا گیا، اب شعبان کا مہینہ، شعبان کے مہینے میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ کہتے ہیں کہ رمضان کی پریکٹس کے مہینے ہوتے ہیں، جیسے ہم رمضان آنے والے ہیں، اور پھر جو ہے رمضان سے پہلے ہم جو ہے اپنی عادت بنا لیں، اور پھر رمضان کے مہینے میں بھی ہم وہی کرتے ہیں۔ تو نیک اعمال کریں، نیک کام کریں، نماز پڑھیں، اور اس مہینے میں روزے زیادہ سے زیادہ رکھیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ رجب کے مہینے سے ہی روزے رکھنا سٹارٹ کر دیتا، اور شعبان کا مہینہ تو انہیں بہت زیادہ پسند تھا، تو شعبان کے مہینے پوری روزے جو ہے ان کے جاتے تھے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ مطلب ہم لوگوں کے لیے ایسا نہیں کہ ہم رجب شعبان کے روزے بھی پورے رکھیں، یہ ہم پہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کا ثواب بہت ہے، تو چھوڑ کے روزے رکھیں۔ اور دوسرا یہ جو میں آپ لوگوں کو شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، جس وظیفے سے آپ اپنا گھر لے سکتے ہیں، آپ کے حالات اچھے ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اچھے اسکولوں میں جا سکتے ہیں، اچھا کھا پی سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ایک اچھا جو ہے مستقبل دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں تھوڑی جو ہے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، جیسے مرد جو کماتے ہیں، باہر محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، باتیں بھی سنتے ہیں، تو عورتوں کو بھی جو ہے اگر ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تو ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھنا یہ ہے 100 مرتبہ، ہم نے جو ہے یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا غنی ہو، اللہ تعالیٰ کی یہ چاروں نام آپ نے 100 مرتبہ تسبیح پہ پڑھنے ہیں۔ ایک ہی مطلب آپ جو ہے اس میں پڑھیں گے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا غنی ہو۔ اب آپ یہ مت پوچھیے کہ ایک نام ہم نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، نہیں، آپ نے چاروں نام جو ہے لگاتار مطلب لائن سے جو ہے پڑھنے ہیں 100 مرتبہ، کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنی پابندی جو ہے اپنی زندگی میں بالکل شامل کر لینا ہے کہ آپ نے عشاء کے بعد جو ہے نا، یا جو ہے سورہ واقعہ جو ہے آپ نے لازمی 1 مرتبہ عشاء کے بعد لازمی پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں۔ اب آپ یہ دونوں کام کریں گے، اور پھر آپ صرف ایک مہینہ آپ کر دیکھیں، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ رزق وہاں سے دے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے اگر شوہر کے پاس کام نہیں ہے تو ایسی جگہ سے کام ملے گا، اور اتنا اچھا کام ملے گا۔ اپنا گھر چاہتے ہیں تو اپنے گھر کے لیے آپ یہ پڑھیں۔ اور اس وظیفے کے جو میں آپ بتا رہی ہوں، یہ آپ نے جو ہے یہ جب تک کریں جب تک آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کا مقصد حاصل ہوا ہے، آپ جب تک اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کسی بھی چیز میں کامیابی چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دولت مند ہونے کے لیے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام یہ بہت پاورفل ہیں، تو آپ پورے دل کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ، اور پورے دھیان کے ساتھ آپ پڑھیں۔ بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن بہت پاورفل ہے، آپ لوگ کر کے دیکھیے گا۔ میں ہمیشہ چھوٹے وظیفے بتاتی ہوں، اور ایسے بتاتی ہوں جو ہم آرام سے پڑھ سکیں، کیونکہ خواتین بہت سارے کام کرتی ہیں، ان کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو بڑے وظیفے جو ہے نہیں کر سکتے۔ نماز تو ہمیں ہر حال میں نماز کی پابندی رکھنی ہے۔ وظیفہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے سے ہی ہمیں بہت ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے زندگیوں میں معاوضے بھر دیتے ہیں۔ اور جیسے استغفر اللہ میں آپ کو بتاتی ہوں، 7000 بار آپ نے استغفر اللہ
لازمی پڑھنی ہے، اور یہ مہینے تو آپ استغفار، درود ابراہیمی لازمی پڑھیں۔ آپ دیکھیں، آپ یہ 2 مہینے لگاتار اپنی اللہ تعالیٰ کو دل سے پکاریں، دل سے عبادت کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو ہم دل سے پکارتے ہیں نا، اللہ پاک کی عبادت دل سے کرتے ہیں۔ اور میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے، جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں ہمارا دھیان نہیں لگ رہا، تو پھر ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں، ہم پتہ نہیں نماز صحیح پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں، ہمارا دھیان نہیں لگ رہا ہے۔ تو ایسا مت سوچا کریں، آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ بھی بہت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو آپ کی ادا بھی بہت پسند ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے آپ کو جج کرتے ہیں کہ نہیں آپ کا دل لگ رہا ہے یا آپ صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے۔ تو آپ لوگ نماز جب پڑھتے ہیں نا، تو آپ کچھ بھی اپنے دل میں، ذہن میں کچھ بھی سوچ مت لایا کریں، یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں ہمیں جو ہے اپنے مقصد سے ہٹانے کے لیے۔ تو نماز پڑھیں، نماز کی پابندی ہر حال میں رکھیں۔ دیکھیں نا، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے بہت، ہم خوشی خوشی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بس کر لیتے ہیں، ہمارا دل نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی ہم نماز بھی ایسا ہوتا ہے، نماز میں ہمارا دھیان نہیں لگ رہا لیکن ہم پڑھ رہے ہیں، تو پڑھ رہے ہیں نا آپ، تو یہ بھی بہت ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ سوچ کر بالکل نماز مت چھوڑیے گا، یا کوئی اذکار مت چھوڑیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ بات آپ نے دماغ میں رکھیں کہ شیطان ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اور آپ لوگ جس پریشانی میں بھی ہیں، یقین کریں آپ لوگ ان مہینوں میں جو ہے نا، استغفار، درود ابراہیمی کا کثرت سے ورد رکھیں۔ کثرت کا مطلب یہ کہتی ہوں میں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کثرت مطلب آپ یہ کہتی ہیں تو بتائیں کتنا پڑھ سکتے ہیں ہم؟ تو آپ اگر درود ابراہیمی 100 سے 200 مرتبہ بھی پڑھ لیں نا تو کافی ہے۔ تو اس لیے، اور استغفار آپ نے 7000 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 7 بار جو ہے والآخر جو ہے آپ درود ابراہیمی لگا کے پڑھیں۔ آپ دیکھیے گا آپ کی لائف چینج ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ مہینے تو اتنے مبارک مہینے کہ اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں ان مہینوں میں۔ اور بس ایک اور چیز جو ہمارے کراچی میں ہوا، گل پلازہ پہ جو یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا، جو دل و دماغ سے بالکل نہیں نکل رہا ہے، سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر دے۔ اللہ پاک جن کے کاروبار اجڑ چکے ہیں ان کے کاروباروں کو پھر سے جو ہے کھڑا کر دے، کیونکہ ہر وقت جو ہے وہ جو واقعہ ہوا ہے نا، یہ بہت بڑا ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کراچی کو جو ہے نا اپنی حفظ امان میں رکھے۔ ہماری کراچی جو ہے وہ روشنیوں کا شہر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی آباد رکھے۔ بلکہ یہاں پر جو ہے نا، لوگ آتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، اور ہم اپنے کراچی میں سب کو پناہ دیتے ہیں، تو یہاں اگر ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو دعا کریں ہمارا کراچی جو ہے نا، وہ ہمیشہ ایسے ہی چمکتا دمکتا رہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ سب کو نظر بد سے بچائے، کراچی کیا پورے پاکستان کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اور پاکستان کے علاوہ بھی جہاں جہاں لوگ ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، کہیں کوئی ایسا حادثہ پیش نہ آئے، کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ جب بھی سوچو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو بس بہت دعا کریں، اور اگر ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ بس سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ جب بھی دعا کرتی ہوں تو یہی کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی جان کی، مال کی، آپ کی اولاد کی، آپ کی سب کی حفاظت فرمائیں، اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہی مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے۔ تو بہت ساری دعا کریں سب کے لیے، کبھی یہ جو ہے نیگیٹو مت سوچیں، اور صدقہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا دولت مند ہونا، تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں۔ صدقہ دینے سے ہر بلا ٹلتی ہے اور آپ کی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ صدقہ ضرور دیا کریں، چاہے آپ 50 دیں، چاہے آپ 100 دیں، چاہے آپ کھانے کا صدقہ کر دیں، کچھ بھی آپ کوئی بھی صدقہ دینا چاہتے ہیں، کپڑوں کا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ضرور کریں۔ اور بس یہی جو ہے آج کا میرا ولاگ تھا، جو میں نے آپ لوگوں سے وظیفہ شیئر کرا، آپ لوگ کریے گا ضرور۔ آپ کچھ، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔